جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب شروع کرتے ہیں. جی ولادت باسعادت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس سے آغاز کرتے ہیں. جی بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، کس سال؟ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، کٹ جاتی ہے یا جی جی آواز نہیں آ رہی؟ اب آئیے ٹھیک ہے. آ رہی ہے. ہاں جی میں کہہ رہا تھا ولادت ہے پہلا موضوع، تو اس پہ بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے کس سال میں ہوئی ہے؟ سر 570 عیسوی 571 صدی عیسوی میں. 7180. ٹھیک ہے 571 عیسوی. اور عام الفیل بھی کسی کی آواز آئی تھی. عرب جی عام الفیل کے 50-55 دن کے بعد. ہاں وہ بھی 50 دن پہلے کا واقعہ ہے نا. عربوں کی اب جب تاریخ پڑھتے ہیں نا تو وہ لوگ اس کو ایام العرب کہتے ہیں. ایام العرب کے نام سے بہت سی جیسے کتب ہیں جو پرانی عربی تاریخ اسلام سے پہلے کے جس میں بیان ہوتا ہے. تو ایام العرب وہ لوگ تاریخ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے ہاں تاریخ کو میں جو پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا تھا وہ کوئی مشہور دن ہوا کرتا تھا جس دن میں کوئی بڑا ایونٹ ہو. تو وہ جیسے اس سے پھر ریلیٹ کرتے تھے کہ فلاں واقعہ اس سال سے اتنے سال بعد ہوا یا اس سے اتنے پہلے ہوا. تو اسی طرح ان میں جو ایک مشہور تھا وہ عام الفیل تھا. عام الفیل کس نسبت سے کہا جاتا ہے؟ جو ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا تھا نا سر. ہاں جی تو اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور عیسوی اعتبار سے وہ 571 بنتا ہے. دن کون سا ہے؟ پیر کا معروف ہے سر. سوموار. جی پیر کا دن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. اور تاریخ کیا ہے؟ سر 9 ربیع الاول. تاریخ کے بارے میں تو 12 ربیع الاول بھی آتا ہے، سوری 12 بھی کچھ کہتے ہیں لیکن 9 بھی کہتے ہیں. مختلف اقوال ہیں، کوئی کنفرم نہیں کہتے. واللہ عالم. ہاں تاریخ کے بارے میں تقریباً 4 اقوال ہیں. 9 ہے، 12 ہے، کچھ لوگوں نے 7 بھی کہا ہے، 2 بھی آیا ہے. تو لیکن جیسے ابن اسحاق جو ہیں جو شروع کے سیرت نگار ہیں پہلے، ان کی رائے 12 کی ہے. بعد میں لیکن بہت سے علماء نے جیسے 9 ہی کا قول اختیار کیا. تو 9 یا 12 یہ 2 زیادہ مشہور ہیں. اور سر وقت کون سا؟ جی دن تو پیر کا کنفرم. سر میں کہتی دن تو پیر کا کنفرم ہے نا، تو پھر اگر 9 کو پیر تھا تو 12 کو تو نہیں ہو سکتا، یا 12 کو تھا تو 9 کو نہیں ہو سکتا. جی ایسا ہی ہے. ہاں لیکن میں یہ وہی کہہ رہا 2 ہوں کو کہ تو ہو سکتا. ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ اصل میں ابتدا میں تو جو بھی علوم تھے وہ تو روایت پہ ہی تھے نا. تو اب چونکہ ابن اسحاق بہت بڑا نام ہے اور انہوں نے اگر روایت 12 کی نقل کی ہے تو اس وجہ سے علماء میں بہت عرصہ یہ قول رہا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعد میں نہیں اگر اس کو کیلنڈر کے اعتبار سے کچھ لوگ اس کو ٹریس کریں اور کہیں کہ نہیں وہ 9 ہی بنتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اس سے یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم پہلے والوں کی کوئی وہ کریں، بے توقیری کریں. مطلب وہ نقل ہے اور نقل میں آپ کو پتا ہے کہ کئی اقوال آ جایا کرتے ہیں نا. جی سر جو ڈیتھ ہے وہ کنفرم، وہ 12 کی کنفرم ہے. جی 12 صحیح. اور موسم یہ کون سا تھا جی؟ بہار کا ہوگا سر. ہاں بہار کے موسم. اور اور وقت کون سا تھا؟ جی سر وقت کون سا تھا؟ صبح میں، شام میں؟ صبح کا تھا. ہاں صبح کا وقت. یعنی کچھ کتب میں ہے کہ جیسے صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان. صحیح. اور عیسوی اعتبار سے اگر جیسے آپ لوگوں نے 571 بتایا تو اس میں جو مہینہ اور تاریخ بھی اگر بتائیں تو کیا بنے گی؟ سر پھر تو اپریل تھا نا. اپریل بنے گا سر. اور تاریخ کیا ہے؟ 22 اپریل 571. ٹھیک ہے صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اور کوئی بہن بھائی؟ نہیں سر کوئی بھی نہیں تھے. نہیں سر. اکلوتے تھے. صحیح. اور والد صاحب کے بارے میں بتائیے. والد والد صاحب کا صاحب نام تو عبداللہ. پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، عبداللہ. اور ان کے حوالے سے وہ آتا ہے کہ وہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. تو یہ اپنے بہن بھائیوں میں والدین کو بھی پیارے تھے، اور پھر وہ ایک تھا کہ منت مانی تھی ان کے والد نے یعنی کہ عبد المطلب میرے اتنے بیٹے ہوئے عبد المطلب نے کہ میرے غالباً 11 بیٹے ہوئے تو میں 10 یا 11 بیٹے ہوئے تو میں ایک اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. تو پھر اس کے بعد اس زمانے کے رواج کے مطابق ایک جو خاتون تھی جو کہ فال نکالتی تھی یا تو ان کے پاس گئے، اور پھر وہ سارا واقعہ آتا ہے کہ ہر دفعہ حضرت عبداللہ کا نام آتا تھا. اور اس کے بعد جب وہ اونٹوں کی تعداد جو ان کی دیت آپ کہہ لیں کے حساب سے وہ 100 ہو گئی تو پھر جو ہے نا اونٹوں کا نام آیا. تو اس لیے پھر حضرت عبداللہ جو ہیں ان کو ذبح نہیں کیا گیا، اونٹ ذبح کیے گئے تھے. جی بہت عمدہ. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ کس نے تجویز کیا؟ جی سر سر بس بس آپ کی آ آواز. جاتی ہے، ہاں جی. کبھی میرا آتی خیال ہے ہے کبھی انٹرنیٹ کا ہے ایشو، پچھلے 2-3 جی دن سے چل رہا ہے ہمارے ایریا. اچھا جی سر. چل. ہاں میں یہ پوچھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کس نے تجویز کیا تھا؟ آپ جانتا ہے عبد المطلب. حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب نے. صحیح. اور یہ نام جو ہے وہ عربوں میں معروف نام تھا؟ نہیں سر یہ پہلے عربوں میں معروف نہیں تھا. نہیں تھا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہیں جن کا نام محمد رکھا گیا. اسی لیے قریش نے تعجب سے پوچھا بھی تھا نا کہ کیا تم نے روایت سے ہٹ کے الگ نام رکھ دیا. تو اس پہ حضرت عبد المطلب نے جواب بھی عنایت فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی پوری دنیا میں ستائش کی جائے، ان کی حمد کی جائے. ہاں جی بالکل نکل جاتی. صحیح ہے. اس کے بعد ریاضت جو ہے، ارے سوری رضاعت، یہ غلط لکھا ہوا ہے، ایام رضاعت ہونا چاہیے، ریاضت لکھ دیا. جی بتائیے گا ایام رضاعت جو ہے، سب سے پہلے رضاعت جو ہے سب سے پہلے وہ سویبہ تھی. صحیبہ تھی ان کی جو تھی ابو سویبہ لہب تھی، کی. اور اس کے بعد حلیمہ تھی، حضرت حلیمہ. زویبہ. جی رضاعت جو ہے اس کا سر آپ نے پوچھا کہ صوبیہ بھی کہتے ہیں نا. وہ سویبہ تھی. روبیہ سنا ہوا سویبہ. اور ٹھیک ہے. ان جی صحیح. اور ان کے سویبہ بعد کون ہے؟ حضرت حلیمہ. یہ یہ حضرت ابو لونڈی لہب تھی نا ابو لہب کی. ہاں جی. ابو لہب کی لونڈی تھی. ٹھیک ہے. جی. اچھا لیکن اس میں یہ بھی ہے کچھ روایات کہ سب سے پہلے جیسے والدہ ہی نے جیسے رضا کروائی تھی، اس کے بعد پھر سویبہ کو دے دیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ کو. حضرت حلیمہ کون سے قبیلے سے آئی تھی؟ قبیلہ بنی سعد سے. بنو سعد. اور یہ میں نہیں، اگر ان کی بڑی شاخ دیکھی جائے تو یہ بنو سعد قبیلہ حوازن جو ہے، حوازن جیسے قریش ایک بڑا قبیلہ ہے، اچھا تو حوازن بھی بڑا قبیلہ ہے. ان کی عورتیں آئی تھیں مکہ میں بچے لینے، تو یہ وہاں کیوں بھیج دیا گیا؟ سر آواز کٹ گئی. سر وہ وہاں پہ کیونکہ وہاں کا رواج تھا نا کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو اس کو بھیجا کرتے تھے، تو تاکہ وہ دیہات میں رہ کر اور مطلب مضبوط ہوں، اور جو نا ہر طرح کی جو نا زبان بھی ان کی فصیح ہوتی تھی، ہاں. ان علاقوں کی عربی. دیہات میں زبان کیوں فصیح ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی سر. شہر میں تو طرح طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ تر وہیں مقیم ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی زبان خالص ہوتی ہے، انٹریکشن نہیں ہوتا زیادہ. صحیح. جی ٹھیک ہے.
اور جب حضرت حلیمہ آئیں تو انہوں نے اپنی خوشی سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا یا کیا؟ تھوڑا اس پہ بھی بتائیں، وہ کیا واقعہ ہے؟ جی وہ لینا سر، وہ چاہتی ان تھی، کو نہیں تو لینا چاہتی؟ کوئی بچہ ملا نہیں تھا جی، ہوں کوئی بھی نہیں لے نہیں رہا سر، تھا بچے کو، وہ اس لیے کہ پتا تھا کہ یہ یتیم ہے، کوئی اتنے مال متا نہیں دے سکیں گے دودھ پلانے کا، تو کسی نے بھی نہیں منتخب کیا، رسول اللہ رہ گئے تھے، تو اس کے بعد ان کو جب کوئی ملا ہی نہیں تو پھر انہوں نے آپ کہہ لیں کہ بامر مجبوری اور پھر وہ لے لیا کہ چلیں اس کو بھی تو کوئی دودھ پلائے گا، تو رحم دلی کا بھی مادہ اس میں ہے، ہمدردی کا بھی ہے، اور پھر یہ کہ چونکہ کوئی بچہ ملا نہیں تھا تو انہوں نے لے لیا، تو اس طریقے سے۔ اور وہ حضرت حلیمہ نے خود بیان بھی کیا نا، وہ بہت لمبی ایک روایت ہے جس میں وہ پورا سفر جی کا سر، ذکر کیا، تو اس میں وہ بھی ذرا جی بتائیں نا اپنے کہ وہ واپسی پہ سواری جیسے کے انہیں کچھ عجیب سی چیزیں محسوس ہوئیں کہ یہ خاص جی بچہ ہاں، ہے۔ وہ ان کی جو گدھی تھی جس پہ وہ سوار تھیں، تو اچھا نہیں، اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ ان کے نا اونٹنی جس سے وہ دودھ بچوں کو پلایا کرتے تھے، تو بالکل وہ اس میں دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا تو وہ اس کے تھن بھی بھرے ہوئے تھے، سب نے مطلب پیٹ بھر کے دودھ پیا، پھر اس کے بعد جب سفر شروع ہوا تھا تبھی جو ان کی گدھی تھی وہ بہت لاغر تھی، سب سے پیچھے ہوتی تھی، لیکن اس وقت پھر وہ سب سے آگے نکل گئی، تو عورتیں ان سے پوچھنے لگی تھی کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، تمہاری گدھی جو ہے یہ تو بڑی تیز رفتار ہو گئی ہے، تو اس طرح کے ان کے ساتھ کافی مطلب وہ ہوئے تھے واقعات جو کہ حیران کن تھے۔ ہاں، رستے میں بھی یہ ہوا۔ پھر اچھا وہاں جب گئے ان کے علاقے میں، ادھر بھی اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے نا، ادھر فاقہ تھا اور کمی تھی، جانور بھی نہیں، کچھ نہیں اگل رہے، تو ان کے کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، جانوروں کے بھی چارہ نہیں ملتا تھا، جی تو جی لیکن سر، ان کے ہاں وہاں پہ سارے فراوانی۔ علاقے میں تھے۔ صحیح، تو وہاں کتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے بنو سعد میں؟ پہلے تو میرا خیال ہے 2 سال غالباً رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد اضافہ کر دیا تھا، انہوں نے 6 سال مانگ لیا تھا۔ ہاں جی، 2 سال تو رہے، لیکن جو آئے ان کے پاس ان سے 5 انہوں سال نے تقریباً رہے ہیں جو 5 وہ سال دوبارہ لے گئی تھی۔ ہاں جی، صحیح، شروع میں 2 سال کے بعد واپس لائیں تھی، تو اس وقت کیوں، یعنی دوبارہ پھر کیوں لے گئی؟ وہ ان کی جو برکت تھی اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں دے دیں۔ ہاں، ایک تو وہ بھی لے کے جانا چاہتی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ حضرت آمنہ نے بھی دیکھا کہ وہ لوگ اچھا پال رہے ہیں، پھر یہ کہ مکہ میں ان دنوں وبا بھی پھیلی گئی، تو اس کا بھی خطرہ تھا، کہ اس لیے کہا کہ بہتر ہے کہ وہیں ابھی رکھیں۔ تو پھر دوبارہ واپس کیوں کر گئیں جبکہ وہ تو اتنے شوق سے لے کے گئیں؟ تو واقعہ شکل صدر پیش آیا تھا، اس کے بعد پھر ان کو خطرہ محسوس ہوا، پھر واپس لے شاید سے وہ واپس لے آئی تھی۔ وہ کیا ڈر گئی واقعہ تھی ہے نا شق صدر کا؟ بس مختصراً ذرا بتائیے۔ سر، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے نا، تو انہوں نے جب بچے کھیل رہے تھے باہر، مطلب تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر ہی تھے، تو وہ پھر انہوں نے دیکھا سارا واقعہ کہ بھی آئے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تو انہوں نے ان کا سینہ چاک کیا اور پھر سے دل نکالا اور پھر اس کو جس طرح بھی دھویا، اور تو پھر وہ سارا کچھ دے، وہ جب واقعہ ان کو بیان ہو تو وہ ڈر گئی تھی، پھر انہوں نے واپس بھجوا دیا۔ صحیح، حضرت حلیمہ ایمان لے آئی تھی بات، جی ہاں، جی ہاں سر۔ اور ان کے شوہر جو ہیں ان کے شوہر وہ تھے نا، صحابی تھے سر، نام دیکھیں ذہن میں نہیں آ رہا۔ حارث بن عبد العزیٰ، حارث اور وہ بھی ایمان لے آئے جی۔ صحیح۔ اچھا، واپس آنے کے بعد پھر والدہ کی وفات کا واقعہ ہے، یہ کب پیش آیا جی؟ جب آپ 6 سال کے ابوا میں، جب 6 سال کے تھے، جی ابوا میں، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا بتائیں کہ ابوا میں، کہاں یعنی تشریف لے گئے تھے؟ والدہ کے ساتھ کہیں سفر پہ گئے تھے نا؟ جی اپنا نام دے دینا۔ والد کی قبر شاید اس پہ گئے تھے۔
ہاں نہیں وہ تو ہاں واپسی پہ ننیحال گئے تھے. جی جی ننیال گئے تھے, واپسی پہ وہاں پہ رکے تھے نا, تو واپسی پہ رکے تھے قبر پہ جی نانا. جی. صحیح. تو حضرت آمینہ کا تعلق کیا کس قبیلے سے تھا؟ قریشی تھی. نہیں نہیں سر, ان کے قبیلے کا کچھ اور نام تھا, یاد نہیں آ رہا. سر اس وقت ذہن سے نکل نہیں آ رہا. سر بہت دفعہ سنا ہوا ہے, لیکن وہ اس وقت پتہ نہیں کیوں ذہن سے نکل گیا. ہاں نہیں لیکن وہ ویسے مطلب قبیلے نجار کی ہیں, لیکن اوپر انہوں نے صحیح بتایا کہ وہ قبیلے نجار خود قبیلے قریش کی شاخ ہے, قریش کی تھی. لیکن یہ کہ وہ رہتے کہاں تھے یہ لوگ جو نجار والے تھے؟ مکہ میں ہی مقیم تھے یا کہ باہر تھے؟ نہیں سر باہر تھے سر نا, باہر ہی مکہ تھے سے تو باہر. ملنے گئے نا وہاں پہ. کس علاقے میں؟ یسرف. ہاں وہی مدینہ کا جو علاقہ, مدینہ وہ لوگ گئے تھے, وہ وہاں اس کوئی وقت مہینہ قیام کی. ادھر ہی تھے. ہاں واپسی پہ ابوا کے مقام پہ وفات ہوئی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ واپس ہے؟ دادن کے ساتھ اور ایک اور ام ایمن کی. حضرت ہاں حلیمہ جو حضرت ام عبداللہ ایمن, کی. حضرت ام ایمن کے ساتھ. ام ایمن یعنی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا ان کا؟ وہ حضرت عبداللہ کی بیوی تھی, اور اس کے بعد پھر ان کی پرورش وغیرہ جو تھی وہ ہاں ام ان ایمن کی کی دائیا تھی, خیال رکھتی ہیں جو بچوں کا. صحیح. تو پھر اس کے بعد وہ دادا کے ساتھ رہے, دادا کی یعنی پرورش میں. تو ان کی وفات کب ہوئی؟ جب آپ سے تو تم 8 سال کے تھے. 8 سال کے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت ابو چچا طالب چچا کے کے پاس پاس آ گیا. چچا کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی بیچ میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے. وہ کس جی عمر میں نہیں شروع کی تھی؟ 7 سال یا 10. سر سوال ریپیٹ کر رہے ہیں. بکریاں چرانے کا وہ جو ہے واقعہ, مطلب ویسے یعنی اندازاً کس عمر کا ہے؟ 15 سال. 10-12 سال کی عمر یہی ہوگی. 10-12 سال. ہاں اور اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا اپنی روایات میں. جی یہ سر. سر اس وجہ سے تھا کہ حضرت ابو طالب کے جب کفارت میں گئے ہیں تو وہ چونکہ خود ہی ان کے بچے تھے کافی, اور ان کے پاس مشکل ہوتی تھی ان کے لیے, تو ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے بھی آپ نے کیا جب بکریوں کا چرانے والا, اور یہ بھی ایک ویسے وجہ تھی. یہ بھی ویسے ایک بھی کہ وجہ. تمام انبیاء نے بھی بکریاں چرائی. ہاں دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب نے بکریاں چرائی. اب اس کے پیچھے علماء نے اس میں کئی حکمتیں بتائی ہیں, جن میں سے ایک جیسے وہ ہے کہ نرم طبی, اور اسی طرح پھر یہ کہ انتظام بھی اس سے, مطلب مینجمنٹ بھی اس سے آتی ہے, اور صبر برداشت یہ سب چیزیں. اسی طرح پھر خلوت کا موقع. جی جی بکریاں ادھر ادھر اچھل کود کرتی ہیں نا, ایک کو پکڑ دوسرے کو پکڑ, ان کو لائن میں رکھنا, سیدھا رکھنا. ہاں تو پھر وہ غور و جب کیا کہتے فکر ہیں کا اونٹ کی موقع اپنی قطار ملتا ہے. ہوتی ہے, اونٹ کی قطار ہاں ہوتی اس کے بعد پھر ان کا اپنا ویسے پیشہ کیا تھا حضرت ابو طالب کا؟ ہے. تجارت. تجارت کا تھا. تو تجارت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کبھی ان کے ساتھ؟ شام کی طرف گئے تھے نا وہ رستے میں. جی جی شام کی طرف گئے تھے ابو طالب کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہاں ہاں رستے جی. میں کوئی کیا واقعہ پیش ہے؟ جو وہ راہب ایک والا واقعہ تھا. والا
ہاں کیا تھوڑا سا ان بس کو واپس بتائیں کیا ہوا, راہب نے کیا کہا تھا؟ کہ بھی ان کو واپس لے جائیں, یہاں پہ ان کے یہاں کسی پہ لوگ ان کو مار بس ڈالیں گے, دشمن کیونکہ ہے ان کی کچھ نشانیاں ایسی تھیں نبی جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسے وہ بادل سایہ کر رہے تھے یا اس طرح کے کچھ واقعات آتے ہیں. تو یہودی جو تھے چونکہ وہ اہل کتاب تھے پہلے, تو ان کو بہت ساری علامتیں ان کی کتابوں میں موجود تھی نا, کہ جو آخری نبی آئے گا تو اس کی کیا علامات ہوں گی, نشانیاں ہوں گی. تو اس وجہ سے غالباً انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو واپس لے جائیں. صحیح, ٹھیک ہے. پھر نوجوانی کے کچھ جو واقعات ہیں ان میں ایک حرب فجار ہے. یہ حرب فجار کیا ہے, اس پہ کوئی بتائے؟ سر یہ جنگ ہی تھی نا ایک, وہ جنگیں جو ہوتی تھی. تو اس کی سیرت رسول میں کیا اہمیت ہے؟ جنگیں تو عربوں میں ہوتی بہت ہیں. ختم کرا ہے. بھی کہیں سے ہم نے حصہ لیا تھا نا اس میں, مطلب اس ہاں, وجہ سے. اور اس کو جنگ فجار کہتے کیوں ہیں؟ حرمت والے مہینے سر حرمت, ہاں بالکل, حرمت والے مہینوں میں ہوئی تھی. اور یہ عربوں میں کئی جنگیں ہوئی ہیں, تقریباً 4 جنگوں کا ذکر ملتا ہے جو حرمت کے مہینوں میں لڑی گئی. ان سب کو فجار کی جنگ ہے. فجار یہاں اسی معنی میں بولا جاتا ہے کہ گناہ کی جنگ ہے, کہ اس میں ایک حرمت پامال کی گئی. اس میں جو چوتھی تھی وہ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی عہد میں ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک بھی ہوئے. اور یہ قبیلہ قیس تھا, قیس اعلان, اور دوسرا طرف کنانہ اور قریش, ان میں یہ جنگ ہوئی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت بس اس حد تک تھی کہ آپ جیسے اپنے وہ جو چچا تھے ان کا ساتھ دے, چونکہ اس میں حضرت حمزہ, حضرت عباس, حضرت زبیر یہ سب لوگ شریک ہوئے تھے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کو جیسے تیر وغیرہ دیا کرتے تھے یا ان کا دفاع کرتے تھے, وہ خود جیسے اس میں تلوار وغیرہ نہیں چلائی. اس کے بعد حلف الفضول کا واقعہ ہوا, یہ بالکل اس جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد, تقریباً 1 مہینے بعد یہ واقعہ ہے. حلف الفضول یہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہوا تھا سر کہ ایک شخص جو تھا نا وہ عرب کا نہیں تھا, باہر سے آیا تھا کہیں سے, تو اس کی کوئی نا حق مار لیا گیا تھا ادھر. میرا خیال ہے عبداللہ بن عاص کے والد کا یہ وہ ہے کہ انہوں نے نہیں دیا تھا. تو وہ پھر اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا سب میں کہ جو بھی کمزور ہوگا, یعنی اتنی طاقت نہیں رکھے گا اپنا حق لینے کی, تو ہم اس کو حق دلائیں گے, اس کی مدد کریں گے. تو یہ وہ اس لیے اس کو یہ معاہدہ ہوا تھا. صحیح. اور اس معاہدے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے, کس پہلو سے ہم اس کو سیرت میں پڑھتے ہیں؟ تعلق کیا ہے اس معاہدے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا سر کہ مجھے اس معاہدے میں, جی ڈاکٹر مقبول آپ بات کر لیجیے نا. سر نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ لیا, اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر نبوت کے بعد بھی مجھے یہ حصہ لینا پڑتا تو میں ضرور لیتا. ہاں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے اس معاہدے کے بدلے کئی سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں وہ بھی قبول نہ کروں. یعنی اس معاہدے کی اہمیت بتائی کہ یہ کتنا اچھا معاہدہ تھا, اور اب بھی اگر ایسا کوئی معاہدہ ہو تو میں اس کو قبول کروں گا, چونکہ ظالم کے خلاف تھا نا یہ معاہدہ بیسیکلی, اور مظلوم کی حمایت کا. اسے حلف فضول کیوں کہتے ہیں؟ سر اس میں جو لوگ شامل ہوئے تھے فضل, ہاں ان میں ایک سے زیادہ فضل یا فضل کے نام. فضیل, ہاں جی یہ پڑھا ہوا ہے. اچھا, ایک وہ واقعہ وہ جو تجارت والا چونکہ ذکر ہوا, تو اب یہ تجارت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, بکریاں چرانے کا بھی دیکھا. اب یہ اب ذرا سوشل انٹریکشن بھی ہو رہا ہے نا, جنگ میں حصہ لیا, معاہدے میں شریک ہوئے, اب جیسے لوگ بھی ان سے معاملات کر رہے ہیں, انہیں جان رہے ہیں. اسی طرح تجارت میں یہ ایک واقعہ ہے, بالکل نوخیزی کا واقعہ ہے.
جو حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ والا، یہ یاد ہے کسی کو؟ وعدے کی وفا کے حوالے سے اس کو کئی محدثین نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی تھی نا، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ تھا، تو اس میں کچھ حصہ جیسے ادا ہو چکا، کچھ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ نے کہ میں آ کے دیتا ہوں، جو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک انتظار کیا تھا. ہاں تو وہ 3 کھڑے دن تک وہاں انتظار کیا، تو اور اس کے بعد وہ بھول گئے تھے، تو پھر وہ حضرت عبداللہ نے خود ہی بیان کیا نا بعد میں کہ میں جب گزرا ایسی اتفاق سے اس جگہ سے تیسرے دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے، کوئی وہ شکایت نہیں کی، بس یہ فرمایا کہ بھائی وہ زحمت دی، مطلب میں تو 3 دن سے ادھر ہی ہوں. تو اس سے جیسے ان واقعات سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ تجارت میں مشغول ہونا یا باقی معاملات میں آنا، اس سے جیسے اب ان کی جو اخلاقی خوبیاں ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہیں معاملات، وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں، اور یہ نبوت سے کافی پہلے کی چیزیں. پھر اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے ازدواج کا، حضرت خدیجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی سب سے پہلے جیسے کیا تعارف بنا، یا تجارت ہی، تجارت کے، ہاں جی تجارت تجارت کے لیے انہوں نے ان کو اپنے کہا غلام تھا کے کہ میرا مال لے جائیں. ہاں جی. چونکہ اس سے پہلے کے جو واقعات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہو رہی تھی ایمانداری کے حوالے سے اور فراست کے حوالے سے، تو پھر وہ انہوں نے اپنا مال دیا. اور اس وقت کون تھا سفر میں، کون ساتھ گیا تھا حضرت خدیجہ کی طرف سے؟ ان کا غلام میسرہ. میسرہ تھا، میسرہ. ایسا. صحیح. تو ٹھیک ہے، بتائیے آگے اس سے پھر واپسی پہ پھر کیا ہوا سفر پہ؟ سر وہ غلام نے آ کے نا بہت تعریفیں کی تھی، کیونکہ انہوں نے جو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر معاملہ کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سودا کوئی فروخت کر رہے ہوتے تھے سامان تو پھر اس کے عیب نقص واضح طور پہ بتاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال تھا وہ باقی لوگوں کی نسبت بہت جلد فروخت ہو گیا تھا. لوگوں نے دیکھا کہ بہت مطلب اچھے طریقے سے صداقت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، تو وہ بہت جلدی، اور ان کا مال مطلب منافع بھی بہت ہوا تھا. تو واپس آ کے میسرہ نے یہ ساری جو وہاں پہ دیکھا تو وہ بیان کیا تھا خدیجہ سے، بہت تعریف کی تھی. تو اسی سے پھر غالباً آگے بات بڑھی تھی اور رشتہ ازدواج کا منسلک ہوا تھا. انہوں نے پیسے بھی برابر دیے تھے نا مال کے، ہاں پروفٹ زیادہ ہوا. اس سے بھی زیادہ ان کا ہوا. بہت سارے لوگ لیتے تھے مال مگر سارے برابر پیسے نہیں واپس کرتے تھے. انہوں نے ایمانداری سے اپنا مال خرید حوالہ. صحیح صحیح. اور اس میں یہ بڑی اہم بات ہے نا کہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے نکاح کی خواہش کئی جو سرداران قریش میں سے کئیوں نے پیغام بھجوایا تھا، لیکن آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا، تو یہاں لیکن انہوں نے خود پیغام بھجوایا. اچھا، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا کعبے کی جو دوبارہ تعمیر کا، اس پہ ذرا بتائیے گا. سر وہ ادھر سیلاب آ جاتا تھا اور مکے کی جو دیواریں ہیں کعبہ کی تو وہ منہدم ہو جاتی تھیں، اور جو چور ڈاکو ہوتے تھے وہ وہاں سے سامان جو قیمتی اندر اس کے رکھا ہوتا تھا وہ چرا کر بھی لے جاتے تھے. تو پھر اس میں انہوں نے دوبارہ سے تعمیر کا فیصلہ کیا تھا، اور تمام قبائل نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی حلال کی کمائی اس میں شامل کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ کئی ایسے کام وہ کرتے تھے جو کہ حرام تھے. تو پھر اس میں وہ پتھر اٹھانے والا جو بنیاد کا وہ حجر اسود کا ہے وہ والا واقعہ بھی آتا ہے کہ اس میں جھگڑا ہو گیا، جو ہم اپنی دسی کتب میں بھی پڑھتے ہیں. اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ جو شخص سب سے پہلے صبح مسجد الحرام میں داخل ہوگا تو ہم اس کا فیصلہ تسلیم کریں گے. اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عقل مندی کے ساتھ فیصلہ کیا. چادر آپ نے بچھوائی، اس کے اوپر وہ حجر اسود کو رکھا، اور پھر سب قبائل کو چاروں کو کہا کہ آپ اٹھائیں اور ان کے قریب لے کر گئے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو نصب بھی کیا تھا. اور پھر یہ کہ اس میں یہ حتیم جو ہے پیسہ مال کم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ادھر کی جو سائڈ تھی حتیم کی طرف والی تو وہ تعمیر نہیں ہوئی تھی اور اس کو ایسے ہی چھوڑا گیا تھا. اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہے،
اور پھر ایک دروازے کے حوالے سے بھی غالباً ہے کہ پہلے دروازے بھی 2 ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد یہ کہ ایک دروازہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ نے کہا تھا کہ اگر تمہاری قوم جو ہے وہ اس سے مجھے فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو میں اس کو اسی تعمیر پر واپس کر دیتا جیسے یہ پہلے تھا. صحیح, بہترین, بہت عمدہ. اچھا, اس میں یہ اب جیسے اہم پہلو ہے کہ یہ بالکل اب بعثت سے کچھ ہی سال پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت تقریباً 35 برس ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب یہ واقعہ پیش آیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے روز تشریف لائے تھے صبح, کیونکہ آپ کو تو علم نہیں تھا, جیسے اتفاقاً آئے تو, لیکن آپ کو جیسے دیکھا تو وہ یہ صدائیں بلند ہونے لگیں کہ جب آپ, وہ لوگ چونکہ اس انتظار میں تھے نا کہ آج پہلے کون آئے گا, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو انہوں نے جیسے یہ کہنا شروع کیا کہ ھذا امین قد رضینا, کہ یہ تو امین آ گئے ہیں جن پہ ہم ویسے ہی خوش ہیں, جن سے ہم سب ویسے ہی راضی ہیں, تو ان کے فیصلے پہ تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہوگا. تو یہ جیسے وہ وقت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت, صداقت, اس پہ سب قائل تھے, وہ جیسے یہ عام چرچے کی بات تھی. تو اب آپ دیکھیے نا کہ یہ بھی جیسے سب پیش خیمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منصب عطا کرنا, اس کے لیے جیسے ماحول ایک پہلے سے بنایا جاتا. صحیح. اسی طرح کچھ جو یہ ویسے ہی اس کو ایک عنوان دیا آسمانی تربیت, یعنی کچھ واقعات ایسے پیش آئے بعثت سے پہلے جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے خاص تربیت میں رکھا ہے ان کی ولادت سے بعثت تک بھی, اور ایسا کوئی کام ان سے سرزد نہیں ہوا جو منصب نبوت کے خلاف ہو. تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. جیسے ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی شرک کا ساتھ نہیں دیا. جی بتائیں. جی سر وہ ایک واقعہ پڑا تھا کہ ایک دفعہ کہیں کچھ تقریب تھی جس میں کچھ گانا وغیرہ اس طرح کا تھا ارینجمنٹ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے تھے لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی تھی, آپ سو جاتے تھے, تو پھر اس میں شامل نہیں ہوئے تھے آپ. بالکل صحیح. اور اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ عرب میں تو یہ کوئی شرم و حیا کا معاملہ نہیں, آپ کنفرم کر دیجیے گا کہ یہی ہے, کہیں میں مکس نہ کر رہی ہوں. تو وہ اس میں یہ تھا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو لباس ہے تہبند ہے وہ غالباً نہانے کے لیے اتارا ہے, یہ کس لیے, تو اس کے ساتھ ہی آپ پر غشی طاری ہو گئی تھی, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہنا نہیں ہوئے تھے نہیں, اللہ کی طرف سے. وہ تو یہ تھا کہ جب آپ اٹھا رہے تھے, کوئی پتھر وغیرہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے نا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی چادر میں باندھ لیں. غزوہ خندق کی بات ہے وہ. ہاں جی. نہیں, میرا خیال ہے کہ پہلے کی بات ہے. اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں ہو سکتا, مطلب اس وقت نہیں ہو سکتا فضانہ, یہ مجھے لگتا ہے پہلے کی بات. اچھا, لیکن میرا خیال ایک واقعہ ہے نے کہا تھا کھانے تو کا انہوں نے پھر انہوں نے اتاری تو پھر غشی طاری ہو گئی تھی, پھر وہ اس طرح. سر آپ بتا رہے ہیں میں سے کو ہاں جی, کون کیا کہہ رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے سر ہماری گفتگو سے زیادہ طویل ہو رہی ہے, لیکن اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہماری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے نا, تو اس وقت تو آپ دیکھیں عمر ان کی بہت زیادہ ہے. اس طرح کا واقعہ تو میں نہیں سمجھتی, لیکن یہ کہ ہاں شروع میں ایسا ہوا ہے کہ سبھی اس طرح نہایا کرتے تھے, اور ان میں ایک وہ عام چیز تھی ہے کعبے کا طواف جیسے وہ برہنہ کہہ رہے ہیں, تو وہ ابتدائی عمر کا غالباً واقعہ ہے. پہلے تصحیح کر دیں انشاءاللہ. ہاں یہ ہاں نہیں صحیح ہے. جی آواز نہیں آ رہی سر. یہ نہیں ہو کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر ڈھونڈتے وقت ان کا کپڑا ایک حصہ گر گیا تھا اس طرح کندھے سے,
اس وقت کے کھانے کھانے کی بات. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی سر. اچھا صحیح. تو بیچ میں آپ لوگوں نے کوئی بات کی ہے میرا خیال ہے میں نہیں سن سکا. سر ابھی اسی آپ کے جواب کا منتظر ہے کہ کون سی بات صحیح کی ہے. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے جو انہوں نے سمیہ نے میرا خیال ہے بات کی تھی نا، وہ جو واقعہ ہے کہ وہ پتھر اٹھاتے وقت کا ہی واقعہ ہے اور وہ جی جی پہلے جی کا ہے، جی وہ بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے اور وہ اسی دوران کا واقعہ ہے. یہ جو کعبے کی تعمیر کا ہے نا معاملہ، اور یہ روایت تو صحیح ہے میں جی سر کہ ٹھیک ہے. وہی جب وہ کعبے کی تعمیر کے لیے تھا نا جو پتھر وغیرہ لے کے جا رہے تھے، تو وہی وہ تہبند باندھا ہوا تھا تو اس سے جیسے مشکل ہو رہی تھی اٹھانے میں، تو وہ کسی نے کہا اور غالباً آپ کے چچا نے کہا حضرت عباس جی نے، جی حضرت عباس. ہاں کہ جی جی تہبند کھول دو آواز آئی تھی اور اس کو وہ جیسے کھول کے وہ کندھے پہ رکھ لو نا پتھر سے نیچے، تاکہ وہ پتھر کا وہ اتنا بوجھ نہ پڑے. تو لیکن مطلب آپ نے جیسے یہ کرنے کا ارادہ ہی کیا تو آپ وہ بے ہوش ہو گئے. یعنی کہ اس کے بعد کبھی وہ عریان نہیں ہاں دیکھے کبھی. گئے. ہاں جی ہاں جی صحیح ہے. تو ایک تو یہ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ یعنی ایسی کوئی چیز جو جب بھی یعنی ایسی شے جو شان نبوت سے کے شایان نہ ہو، ایسی ہونے بھی لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ جیسے اسے روک دیتے تھے. جیسے وہ نیند والا واقعہ ہے، یہاں بے ہوشی کا واقعہ ہے. اسی طرح پھر مثال کے طور پہ جیسے یہ ہے کہ پہلے بھی توحید اپنے جو جاننے والے یا قریبی لوگ ہیں دوستوں میں، ان میں جیسے بتوں کی یا شرک کی برائی کیا کرتے تھے بعثت سے پہلے بھی. جی سر اس میں وہ کبھی شامل نہیں ہوئے تھے نا. ہاں اسی طرح وہ ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو ایک کھانا پیش کیا گیا تو وہ کھانا وہ تھا مطلب کسی بت کے چڑھاوے کا تھا تو آپ نے انکار کر دیا، نہیں کھایا. صحیح. اچھا بعثت پھر کب ہوئی جی؟ چالیس برس 40 برس کی عمر میں. ٹھیک ہے. بعثت سے پہلے کوئی متصل واقعات جیسے بتائیں، مطلب یا بعثت کا آغاز جو ہے وحی کا وہ کیسے ہو؟ انہوں نے تنہائی اختیار کری تھی اور غار ہرا میں چلے جاتے تھے. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت محبوب ہو گئی تھی اس عرصے میں، اور آپ غار ہرا میں عبادت کیا کرتے تھے. یا تحنس کا لفظ آتا ہے روایات میں، تو اس سے کیا مراد ہے غار ہرا میں جو آپ تحنس یا عبادت کرتے تھے؟ وہ کائنات میں غور و فکر کرتے تھے، اور یہ چونکہ شرکیہ سارے معاملات تھے مکہ میں، تو جب آپ کی عمر بڑی تو اس سے بیزاری تھی بہت زیادہ ان چیزوں سے، اور جو وہاں کا ماحول تھا اس سے بھی اتنے وہ یوز ٹو نہیں ہو رہے تھے. تو پھر تنہائی اختیار کی، وہاں غور و فکر کیا، اور خواب کی صورت میں پہلے آپ کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے نبوت کی باقاعدہ وحی آنے سے پہلے. تو جو چیز دیکھتے تھے وہ صبح ایسے ہوتی تھی جیسے وہ دن کی روشنی میں دیکھی. تو اس طرح کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد وحی باقاعدہ شروع ہوئی 40 سال کی عمر میں. بالکل صحیح ہے. تو ابتدا اس کی وہی خوابوں سے ہے، اور اس کے بعد پھر وحی کا واقعہ تو معلوم ہی ہے کہ جو غار ہرا میں ہوا اور جو سورہ الگ کی آیات دی گئی سب سے پہلے. اچھا وحی جب آئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ یعنی جب واپس گھر تشریف لائے تو کس حال میں جی تھے؟ سر وہ بہت زیادہ کانپ رہے تھے، ان کو بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی. تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک کمبل اڑا دیں. تو مطلب کافی ڈرے ہوئے خوف زدہ تھے. تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا اس وقت؟ حضرت خدیجہ نے پھر ان کو بہت زیادہ تسلی دی اور وہ الفاظ کہے کہ مطلب جو ہماری ہم پڑھتے ہیں اکثر کہ بھی آپ مطلب آپ تو لوگوں مطلب غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ان کی ساری جو صفات خوبیاں تھیں ان کو بتائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. مطلب جو یہ بات تھی کہ آپ بیووں کا خیال کرتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، اس طرح سارا جو تھا ان کا. صحیح. لیکن اس کے بعد بھی حضرت خدیجہ
مزید تسلی کے لیے اپنی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ جی وسلم اپنی کی، چچا کے وہ ہاں کزن کے پاس گئی. ٹھیک ہے، انہوں نے ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ برکہ بن انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ساری علامات بتا رہی ہیں یہ تو مطلب یعنی انہوں نے یہی کہا تھا یہ تو جبرائیل علیہ السلام مطلب آتے رہے ہیں مطلب رسولوں کے پاس سے آتے ہیں، انبیاء کے پاس آتے ہیں، رسولوں کے پاس سے آتے رہے ہیں، تو اگر میں بھی زندہ رہا آپ کی نبوت کے آنے تک تو پھر میں مطلب آپ کی تصدیق کروں گا، جیسی انہوں نے بات کی تھی. اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی مکہ سے، نکال دیں تو گے. اس پہ بڑی حیرانی ہوئی ان کو کہ وہ نکال دے. تو انہوں نے کہا یہ انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اس کے بعد دعوت کا جو آغاز ہے اس میں سب سے پہلے ان کو دعوت دی ہے اور سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ سر سب سے پہلے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ہی دعوت دی تھی اور ان کے دوستوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر ایمان لائے تھے اور بچوں میں حضرت علی اور حضرت خدیجہ لائی تھیں ایمان سب سے پہلے ان پہ. اور یہ مطلب ایک قسم کی خفیہ دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا نا ابھی. اور موالین میں کون ایمان لائے تھے سب سے پہلے؟ حضرت زید. کس میں سر؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. حضرت زید بن حارثہ. ٹھیک جی زید بن. صحیح. اس کے بعد اور جو کچھ سابقین اسلام ہیں ان کا بھی بتائیے، جو لوگ شروع میں بالکل ایمان لائے. حضرت عثمان بھی شروع میں لے آئے تھے، حضرت ابوبکر کی تبلیغ وغیرہ. اور حضرت ابوبکر کی تبلیغ سے حضرت عثمان ایمان لائے اور حضرت بلال بھی کر شروع والے مسلمانوں میں. حضرت بلال بالکل صحیح. حضرت سمیہ حضرت خواتین سمیہ یاسر عبیدہ بن جراح بھی تھے. حضرت ابو عبیدہ الجراح بالکل. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف. حضرت عبد الرحمن بن عوف. ٹھیک ہے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص. اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر کی دعوت پہ ایمان لائے. حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ارقم. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر خواتین میں عفان بھی ہاں حضرت عثمان بن عفان بالکل شروع میں. پھر خواتین میں حضرت عباس کی جو بیگم تھیں ام الفضل، پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت امیس، اور فاطمہ جو فاطمہ بنت خطاب ہیں، حضرت عمر کی بہن. اور دعوت کے کچھ واقعات بتائیے، شروع میں دعوت کس طرح سے تھی؟ جی سر، شروع میں وہ پہاڑی پہ انہوں نے سب کو اللہ دعوت دی تھی. اس سے پہلے مثال دی تھی کہ کیا تم لوگوں نے کبھی مجھے جھوٹ بولتا ہوا پایا، اور یہ بھی کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم آپ لوگ مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم یقیناً مانیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے پایا، صادق امین. اس کے بعد پھر باقاعدہ دعوت دی کہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اسلام کی، کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے جب لا الہ الا اللہ. تو اس کے بعد اللہ دعوت شروع ہوئی تھی. اور ان کے جو چچا تھے ابو لہب، انہوں نے وہاں پہ ان کو تنقید کی تھی، طنز وغیرہ کہے تھے کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ اس لیے ہمیں جمع کیا ہے، اس مقصد کے لیے. صحیح. اور یہ کس پہاڑی پہ یہ ہے واقع؟ کوہ صفا پر. کوہ صفا کا. صحیح. اور اس میں بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جیسے آپ نے تشبیہ کا استعمال بھی کیا تھا کہ میں اس پہاڑی کے اوپر ہوں اور اس کے سامنے بھی دیکھ سکتا ہوں، اس کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں. تو جب انہوں نے مان لی ساری بات تو پھر اسی تشبیہ کو استعمال کیا کہ اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ موت تم پہ حملہ کرنے والی ہے
اور تمہیں رب کے سامنے اپنے پیش ہونا ہے، اور جیسے تم دنیا کو سامنے دیکھتے ہو ایسی آخرت کو میں بھی سامنے دیکھ رہا ہوں. تو جیسے اسی تشبیہ کو استعمال کرتے ہوئے کہ جیسے تم لوگوں کے لیے تو یہ سامنے پہاڑ ہے اور اس کے پیچھے کا منظر غائب ہے، لیکن مجھے دونوں نظر آ رہے ہیں، تو اسی لیے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں اور ڈرا رہا ہوں. اور دوسرا سر یہ طریقہ تھا، یہ عرب کوئی بڑی خبر دینے کے لیے استعمال کرتے تھے کہ اونچی جگہ پہ چڑھ کے کپڑا لہراتے تو یا اسبہ اس طرح کے الفاظ کہہ کے تو پھر وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. تو کوئی امپورٹنٹ خبر دینی ہو یا کسی حملے کا ہو تو اس انداز کو بھی اختیار کیا آپ نے تاکہ سب کو بھی یک وقت اس کی اطلاع ہو جائے. ہاں بالکل بہترین، یہ بہت اچھی چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی. یہ دستور تھا وہاں کا جیسے، بلکہ وہ جو ابھی حلف الفضول میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ معاہدہ ہوا، تو اس معاہدے کی ابتدا بھی یہی ہے. وہ جو شخص باہر سے آیا تھا قبیلہ زبید کا، تو اس کا جب حق مار لیا وہاں کے آدمی نے، اور جو اس کے حلیف تھے ان سے اس نے رابطہ کیا، انہوں نے بھی مدد سے انکار کیا، تو اس نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. تو پہاڑی پہ چڑھ گیا اور وہاں اس نے شور مچانا شروع کیا، اور وہ بتایا کہ اس پہ یہ ظلم ہوا، کچھ اشعار کہے. تو اس پہ پھر زبیر بن عبد المطلب اور باقی لوگ اکٹھے ہوئے اور ایک گھر میں عبداللہ بن جدان کے گھر میں اور پھر معاہدہ کیا. تو یہ بہت اچھا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہاں جیسے یہ ایک عام طریقہ تھا کسی بات کو جیسے مشہور کرنا ہو. تو صحیح، تو یہ اس طرح ٹھیک ہے کہ ہم لوگ آپس میں جیسے بس کچھ پوائنٹرز ہیں ان پہ گفتگو کر لیا کریں، کیونکہ میرا یہی خیال ہے کہ اس پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سبھی نے جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ جیسے تازہ بھی ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ نئی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. ورنہ اگر صرف اس کو میں ایک لیکچر کے سٹائل میں کروں تو میرا خیال ہے شاید وہ اتنا انٹریکٹیو نہیں ہوگا. کیونکہ اس میں میرا اندازہ یہی ہے کہ آپ سبھی نے اچھا مطالعہ کر رکھا ہے سیرت کا. ایسے ہی ٹھیک نہیں ہے؟ جی سر، جی سر ٹھیک ہے، اس طرح اسی طرح آپ کا اچھا لگا. بہت بینیفیشیل ہے، ہم اس میں کر سکتے ہیں خود تو بہتر ہے انشاءاللہ. اچھا اگلی دفعہ کے لیے آپ لوگ دیکھ آئیے گا جو یہ جو اب اگلا ٹاپک تو یہ ہے نا کہ جو دعوت پہ مشرکین کا رد عمل تھا، جو ان کی طرف سے ایذا رسانی تھی، اور یہاں سے دیکھیے گا ہجرت تک کے واقعات یہ دیکھائیے گا. ٹھیک ہے، تو اس پہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم بات کریں گے.